آج 5 محرم پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے وہ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ جو دعائیں آپ کی برسوں سے قبول نہیں ہو رہیں اس وظیفے کی برکت سے قبول ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 محرم پہلے منگل کے دن کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی برسوں کی وہ ادھوری حاجتیں جو آج تک پوری نہ ہو سکیں آج پوری ہو جائیں گی۔ برسوں کے ادھورے کام آج پورے ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، کیونکہ یہ اتنا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آج جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے تنگدستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کے کونے کونے سے نحوستیں اور بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی موسلادھار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں محرم کے مہینے میں یہ طاقتور وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، آپ نے اس وظیفے کو ہرگز چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی سے سارے دکھ درد تکلیفیں ختم ہو جائیں، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں، جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں دکھ درد اور کوئی تکلیف نہ ہو، مشکلات اور الجھنیں نہ ہو، بیماریاں اور پریشانیاں نہ ہو، تنگدستی نہ ہو، ایسی زندگی ہو کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی زندگی ہو جس میں آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو آپ میرے کہنے پر اس باکمال وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام دکھ درد سے نجات عطا فرمائے گا، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، الجھنوں اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا، قرض سے، تنگدستی سے، غربت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس زندگی میں آپ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ جو ماہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے یہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر پہر، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر آپ اپنی دلی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو، اپنی دلی تمنا کو پورا کروانا چاہتے ہو، اپنے ادھورے مقاصد کو پورا کروانا چاہتے ہو، بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہو، تو آج 5 محرم پہلے منگل کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا، آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا، ہر ادھوری حاجت پوری ہو جائے گی، آپ جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس محرم کے مہینے میں، بابرکت مہینے میں، فضیلتوں والے مہینے میں اگر آپ فضیلتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکتیں لوٹنا چاہتے ہیں، تو آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کا ورد کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقاصد کے بارے میں، اپنی مشکلات کے بارے میں اللہ سے دعا کریں۔ میرا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے کبھی یقین بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، روزی تلاش کرو اور مجھ سے مانگو، اللہ روزی دیتا ہے اور وسیلے سے دیتا ہے، اور وہ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ تو کسی بھی طریقے سے دے سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی دے سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے، ہمیں روزی بھی تلاش کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ جو شخص محنت کرتا ہے تو پھر محنت کرنے والے کو اللہ بہت ہی اچھا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے محنت بھی کرنی ہے، محنت سے کمانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے، بہت ہی جلد آپ کو قرض سے نجات مل جائے گی، غربت سے اور تنگدستی سے نجات مل جائے گی، اور اگر آج آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کے فائدے آپ کو ملیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ محرم کا مہینہ ہے،
جیسے ابھی شروع ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم بھی ہو جائے گا۔ محرم سراپا رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، راتیں بھی اسی کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے کسی شب کو شب معراج بنا دیا، کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت اور مغفرت کا مستحق بناتا ہے۔ آپ چاہے دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 5 تاریخ پہلے منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، سفر، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن محرم کی 5 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور وظیفہ پڑھتے وقت کن کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 محرم پہلے منگل کے دن آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، اور اگر جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، بڑی بڑی سفارشیں کروا لیں، آپ نے رشوت تک بھی دے دی، لیکن پھر بھی آپ کے معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، تو اس خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، تو آج یا حی یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وہ سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھ لے۔ سورہ کوثر رزق کے حوالے سے بہت خاص صورت ہے۔ یہ صورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جسے دولت کا سر چشمہ کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کے محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ جو پڑھتا ہے اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 41 بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ آپ نے یا رزاق یا غنی یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں اللہ کے ان 3 ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا ہے اللہ نے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی عزت سے نکلنا چاہتے ہیں، غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا رزاق یا غنی یا مغنی کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا غنی یا مغنی، ایک بار ہو گیا۔ یا رزاق یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا۔ یا رزاق یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر شریاں پڑ رہی ہیں، ڈپریشن کے گھر کی تنگ دستی نے، کاروبار کی بندش نے، گھر کے حالاتوں نے، گھریلو ناچاکیوں نے، پریشانیوں نے آپ کے چہرے کی رونقیں چھین لی اور آپ عمر سے پہلے بڑے اور بوڑھے نظر آنا شروع ہو گئے تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ پر رب کا کرم ہو جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے۔ جو دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، آپ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرے رب کے خزانے بہت وسیع اور عریض ہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔